طلاق کے بعد اپنی چھوٹی بہن مہک کو اپنے سسرال لے آئی۔ ایک رات میں نے مہک کے کمرے سے اپنے دیور کو نکلتے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ کہیں میری بہن کوئی گل نہ کھلا دے۔ میں نے اب اپنی بہن پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اس رات اپنی بہن کے کپڑے پہن کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی دیور آیا تو میرا نام سمینہ ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے شوہر کا نام طاہر تھا۔ سسرال میں میری ساس اور اس کا ایک دیور بھی رہتا تھا۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس اپنے دونوں بیٹوں طاہر اور امجد سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ دونوں بھی اپنی امی کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ میری ساس ہر کام کرنے سے پہلے سگی ماں کی طرح مجھ سے مشورہ لیتی تھی۔ میں بھی اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں بھی ہر روز رات کو اپنی ساس کی ٹانگیں دبا کر سوتی تھی، اور اسی وجہ سے طاہر بھی سمینہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ سمینہ کا دیور بھی بہت اچھا تھا اور اسی وجہ سے سمینہ اسے اپنا دیور نہیں بھائی مانتی تھی۔ سمینہ کی اپنی صرف ایک سکی بہن تھی جس کا نام مہک تھا، کیونکہ سمینہ کے والدین اب اس دنیا میں نہ تھے اور مہک بھی شادی شدہ تھی۔ مہک کے سسرال والے ذرا کراہٹ مزاج والے تھے، اس لیے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت کم ملتی تھیں۔ سمینہ کو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ کہنے کو تو مہک کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مہک ان کا بچا کچا کھانا کھاتی تھی اور ان کی اطرت پہنتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے مہک اپنی بہن کے گھر نہ آ جاتی۔ ایک دن سمینہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اس کے ساتھ باہر سے سبزی لے کر آئی اور بولی، بیٹی مجھے ٹھنڈا پانی پلا دے، بہت گرمی ہے باہر، دھوپ میں تو ایسے جیسے میرا جسم ہی جلس گیا ہے۔ تو سمینہ نے فوراً اپنی ساس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولی، امی اب آرام کر لیں، میں سبزی خود ہی بنا لوں گی۔ تو اتنے میں سمینہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سمینہ نے دیکھا تو کوئی رانگ نمبر تھا۔ سمینہ نے موبائل رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے دوبارہ فون آیا تو سمینہ نے پھر سے موبائل پر نمبر دیکھ کر رکھ دیا تھا۔ جب تیسری مرتبہ فون آیا تو اس کی ساس بولی، بیٹی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تو سمینہ بولی، امی کوئی رانگ نمبر ہے۔ تو اس کی ساس بولی، بیٹی مجھے تو کوئی اپنا ہی لگ رہا ہے، ورنہ یوں بار بار بھلا کوئی فون کرتا ہے کیا؟ بیٹی ایک مرتبہ فون سن لو۔ تو وہ بولی، جی امی ٹھیک ہے۔ پھر جب فون آیا تو سمینہ فون اٹھا لیا اور وہ بولی، کون؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی، آپ ہی، میں مہک بات کر رہی ہوں۔ تو سمینہ بولی، مہک تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے میری بہن، کیا پھر سے تیرے سسرال والوں نے تجھے مارا ہے کیا؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، آپی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دھوکے سے 3 ماہ پہلے مجھ سے کوئی پیپر سائن کروائے تھے، اور اب جب طلاق کے 3 ماہ پورے ہو چکے ہیں تو مجھے میرے سامان سمیت گھر سے نکال دیا ہے۔ ابھی میں نے باہر سڑک پر کسی دکان سے آپ کو فون کیا ہے۔ آپ ہی، میں آپ کو فون کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو سمینہ بولی، ارے بہن تم پریشان نہ ہو۔ اتنے میں سمینہ کا شوہر طاہر آ گیا اور بولا، سمینہ کس کا فون آیا؟ تو اس نے طاہر کو مہک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو طاہر سمینہ کو بولا، تو فکر نہ کرو، میں اسے گھر لے کر آتا ہوں۔ پھر طاہر گیا اور مہک کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ مہک اپنی بہن کے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی، آپ ہی میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تو سمینہ بولی، ارے پگلی کیوں ایسے بول رہی ہے، ابھی تو تیرے لیے ساری زندگی پڑی ہے، پھر ایسے رو مت، اور جو ہوا اسے برا خواہ سمجھ کر بھول جا۔ طاہر نے بھی مہک کو ایک بہن کی طرح دلاسا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ اب مہک سمینہ کے ہی گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو جنت اپنے بیٹے امجد کے لیے لڑکی دیکھنے لگی۔ تو ایک دن سمینہ نے طاہر سے بات کی، طاہر اگر ہم امجد کی شادی مہک سے کر دیں تو طاہر بولا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ امجد کی مرضی ہمیں پوچھ لینی چاہیے۔ پھر سمینہ اور طاہر نے امجد سے پوچھا، اگر ہم تمہاری شادی مہک سے کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو وہ بولا، نہیں، لیکن آپ مہک سے ایک مرتبہ پوچھ لیں۔ تو سمینہ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو،
پھر سمینہ اور طاہر نے جب یہ بات جنت سے کی تو جنت بولی نہیں، میں مہک سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ اللہ جانے اس نے اپنے سسرال میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جو اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارے جس لڑکی کو 6 ماہ بعد ہی طلاق ہو جائے، لوگ تو اس کے بارے میں غلط رائے تو رکھیں گے ہی نا، اور ویسے بھی امجد اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تو طاہر بولا لیکن امی وہ تو راضی ہے۔ تو جنت بولی کیا اس نے امجد سے پوچھا؟ تو امجد بولا امی اس کا ہی کہنا ہے تو کرنا، ویسے بھی اتنے دنوں سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، آپ نے کچھ غلط دیکھا اس میں؟ اور ایک ساتھ اپنی بہو میں اور کیا تلاش کرتی ہے؟ تو سمینہ بولی امی میری بہن پہلے ہی بہت ڈر چکی ہے، اگر آپ کی رضامندی ہو جائے تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ یہ سب باتیں مہک سن رہی تھی۔ مہک اپنی بہن کی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی آنٹی آپ میری وجہ سے گھر میں لڑائی نہ ڈالیں، اور میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس میرے بھلے کے لیے ہی آپ سے بات کر رہی ہے۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، جو لڑکی آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے پسند ہے آپ اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں۔ جنت نے سوچا میں تو سوچ رہی تھی کہ مہک نے میرے بیٹے کو بہلایا ہوگا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، اور وہ سوچنے لگی اس کا مطلب کہ مہک کی رضامندی اسی شادی میں شامل نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں تو رہ رہی ہے نا، اگر ایسا کوئی مسئلہ اس میں ہوتا تو پتہ لگ جانا تھا۔ پھر اس نے امجد کی شادی مہک سے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چند دنوں بعد ہی امجد کی شادی مہک سے ہو گئی، اور اب مہک اپنے سسرال میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ضروری نہیں جس لڑکی کو طلاق ہو اس میں کوئی خرابی ہو یا کوئی عیب ہو، ہر دفعہ لڑکی کی ہی غلطی نہیں ہوتی۔ کیا سمینہ نے مہک کی شادی اپنے دیور سے کروا کر اس کا اچھا سوچا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔